حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بڑا لمبا عرصہ تقریباً 950 برس بحث و مناظرہ جاری رہا۔ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ اپنے بعد اپنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا، اور جب بھی ان کی قوم کا بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو وہ والد سے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح پر ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام کو پورے دور میں ایسی وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری و ساری رہا۔ ان کی قوم نوح علیہ السلام سے کہا کرتی تھی، اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ڈراتے ہو، وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ بہت بڑا غالب، حکمت و دانائی والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وحی کی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے پر ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصے میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی۔ ایسی کشتی اس سے پہلے نہ بنی نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے شروع کی، اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام ان کو ڈرایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا، جاننے سے پہلے یہ اسٹوڈیو کے چاہنے اور سننے والے کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات ادھوری نہ رہ جائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا، اور اس کے لیے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کی اندرونی و بیرونی حصوں پر تارکول لگائی جائے، اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کوٹا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی 3 منزلوں والی تھی، اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اور اس کو اوپر سے ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آئے اور تنوع جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور کھانے کے مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ کشتی میں کن جانوروں کی پہلی مرتبہ پیدائش ہوئی؟
حضرت زاہد بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے تھے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اسی وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کا سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کی، اس نے ایک چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ جب جانوروں کا گوبر جمع ہو گیا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب دم ہلاؤ تو اس سے نر خنزیر پیدا ہوئے اور وہ گوبر کی طرف لپکے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین اور مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد اور تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مسخر کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ زمین پہ پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم و سخت، پہاڑی و میدانی، ریتیلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا اور روح زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی اور چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس پانی میں ڈوبا اور وہ کافر تھا۔ جب روح زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ناممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ یہ جزیرے میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ نوح علیہ السلام نے عذاب ختم ہونے کی خبر کس جانور کے ذریعے لی؟ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کرائے، تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے میں ہار بنایا اور اس کو دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عرب، فارس، رومی کا باپ سام ہے، اور تمام قید، سوڈان کا باپ حام، اور تمام ترک، صقالیہ اور یاجوج کا باپ یافس ہے۔ کشتی کتنے دن پانی میں رہی؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کشتی 150 دن پانی میں رہی۔ اللہ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی اور وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جوتی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ کشتی سے اتر کر کس جگہ آبادی کی، اس کا نام کیا تھا؟ جس جگہ کشتی سے اتر کر حضرت نوح علیہ السلام نے آبادی کی اس کا نام سوانین رکھا۔ مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔